پاکستان کی معیشت کو بڑے چیلنجز ہیں۔ آج اسٹیٹ بینک نے شرح سود کے اندر اضافہ کر دیا، جس کے اوپر بزنس کمیونٹی تل ملا اٹھی اور انہوں نے کہا کہ اس سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے جو بزنس ہیں وہ تو برباد ہو جائیں گے، مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ تو رد عمل بڑا سخت آیا ہے۔ شکیل احمد جو ہمارے سینئر رپورٹر ہیں سما ٹی وی کے، کور کرتے ہیں معیشت کو، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل، یہ بتائیے گا کہ یہ توقع تھی کہ شرح سود بڑھا دی جائے گی، کیونکہ بزنس کمیونٹی تو سوچ رہی تھی کہ آنے والے مہینوں میں شاید شرح سود جو ہے وہ نیچے ہو اور وہ مزید اچھے آسان قرضے لے پائیں؟ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئسولیشن میں نہیں ہوا۔ آج سے ٹھیک ایک مہینہ پہلے جب ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ کیا، اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے لکھ کے ان کو دیا تھا کہ اگر انفلیشن بڑھی، مہنگائی کا دباؤ بڑھا تو پالیسی ریٹ میں اضافہ کیا جائے گا تھا۔ یہ ورڈ یوز کیے گئے تھے اور اسی کے اکارڈنگلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کرائسس کی وجہ سے پرائسز بڑھی ہیں پاکستان میں، انرجی پرائسز اوپر گئی، اس کے بعد انفلیشن ریٹ اوپر گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئسولیشن میں نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید یہ برقرار رہے اور اگر زیادہ سے زیادہ انکریز ہوگا تو 50 بیسس پوائنٹ کا ہوگا، لیکن یہ سرپرائز تھا بزنس کمیونٹی کے لیے کہ 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا گیا۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اس سے انفلیشن بڑھے گا اور ساتھ ساتھ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی، لوگوں کا کاروباری لاگت بڑھ جائے گی، اور اس سے ہوگا کہ جو لوگ پلان کر رہے تھے کہ ایکسپینشن کریں گے، پالیسی ریٹ نیچے آئے گا، کاروبار کو وسعت دیں گے، لوگوں کو جابز ملیں گی، روزگار ملے گا، وہ سینیریو نہیں رہا۔ تو چونکہ اسٹیٹ بینک نے خود کہہ دیا ہے کہ آنے والے مہینوں میں جو انفلیشن ہے وہ چونکہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ڈبل ڈیجٹ میں رہے گا، تو اس لیے پالیسی ریٹ جو ہے اس میں انکریز کر دیا گیا ہے۔ لیکن بزنس کمیونٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہے، اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی۔ لیکن پائڈ جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے، اس نے سجیسٹ کیا تھا کہ اس کو مینٹین رکھا جائے، کم نہ کیا جائے لیکن مینٹین رکھا جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ہیں اس میں یہ بنیادی شرائط ہے کہ ٹائٹ مانیٹری پالیسی رکھنی ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے اس نے یہ ڈیسیژن لیا آج۔ یہ فرمائے گا کہ ہم نے اسلام آباد ٹاکس پر تو بڑی بات کی اور اس کے فائدے بھی ہم نے گنوائے، لیکن یہ جو تمام بحران ہے جو چل رہا ہے ابھی، اس کا اثر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو رپورٹ جاری کی گئی اس میں کیا باتیں کی گئیں؟ دیکھیں اس میں جو سنیریو ہے فیوچر کا طلعت صاحب، وہ تو یہی بتایا گیا ہے کہ ہم اکانومی میں ٹرم یوز کرتے ہیں اسٹیگفلیشن، مطلب آپ کی گروتھ سست ہوگی اور آپ کی انفلیشن بڑھے گی، تو ظاہر ہے اس سے اوور آل امپیکٹ آئے گا، بزنس کمیونٹی پہ امپیکٹ آئے گا، کنزیومرز کے اوپر آئے گا، پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہوگی۔ آگے آنے والے جو مہینے ہیں، کم از کم 6 ماہ، اس میں آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کرائسس جو ہے وہ ابھی سیٹل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، 7 اپریل سے اب تک 20 دن کا گیپ آ گیا ہے جنگ کے اندر، یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے، اس سے چیزیں کچھ بہتر ہوئی ہیں، لیکن پری وار جو سچویشن تھی اس تک واپس جاتے ہوئے آپ کو کئی مہینے لگیں گے، ہو سکتا ہے 1 سال لگ جائے، کیونکہ اسٹیٹ بینک اپنی رپورٹ میں آج خود کہہ رہا ہے کہ اگلے 1 سال کے اندر جو پرائسز ہیں یا انفلیشن ریٹ ہے وہ 5 to 7% جو اوریجنل ٹارگٹ تھا اس کے قریب آئے گا، لیکن 6 سے 8 مہینے تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ ڈبل ڈیجٹ میں ہوگا اور اس کا امپیکٹ اوور آل ہوگا بزنس کے اوپر اور اوور تمام چیزوں کے اوپر۔ اور اہم بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کرائسس بھی ابھی غیر یقینی ہے، اس میں کوئی چیز طے نہیں ہے حتمی طور پہ کیا ہوگا، غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ امریکنز کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ایرانینز کی آ رہی ہیں، پاکستان کا رول بھی ابھی چل رہا ہے بیہائنڈ دا سین، لیکن ابھی تک شور کسی کو نہیں ہے کہ یہ کتنا عرصہ چلے گا۔ رپورٹس میں یہ کلیئرلی کہہ چکا ہے کہ انٹرنیشنل جو گروتھ ریٹ ہے وہ 3.1% رہے گا، پاکستان کے جو ٹارگٹس تھے وہ بھی میٹ ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ تو سچویشن یہی ہے، غیر یقینی حالات کے اندر آئی ایم ایف نے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک قسم کا پری ایمپٹیو قسم کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ آگے آنے والے جو اگر انفلیشن زیادہ ہوگی تو ابھی سے ہم پالیسی ریٹ جو بڑھا دیتے ہیں تاکہ ڈیمانڈ کو کنٹین کیا جائے اور تاکہ زیادہ آگے جا کے انفلیشن اوپر نہ جائے۔ حالات ایسے ہی ہیں جیسے شکیل آپ کو بتا رہے ہیں، اور جیسا کہ اسٹیٹ بینک نے بتایا، معاملات اگر درست ہوتے ہیں تو سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوتے بھی وقت لگے گا، اور اس کے اندر 6 مہینے تو کہیں گئے نہیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔